وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. اے کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، ہم تیرے در کے بھکاری بھی ہیں حقدار بھی ہیں. فکر فردا مجھے کیوں ہو کہ حمایت کو لائق غوث اعظم بھی ہیں سرکاروں کے سرکار بھی ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. حضرت علامہ جامی علیہ رحمہ کا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. منم ادنا سنا خان محمد منم ادنا سنا خان محمد غلام از غلامان محمد
غلام از غلامان محمد گناہ گارم سیاہ کارم ولیکن گناہ گارم سیاہ کارم ولیکن بدستم ہست دامان محمد بدستم ہست دامان محمد ندارم کارواں مینا و ساغر ندارم کارواں مینا و ساغر منم مستم ز چشمان محمد منم مستم ز چشمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد صورتش عین الہی محمد صورتش عین الہی علی ہم شکل ہم شان محمد علی ہم شکل ہم شان محمد محمد جان کون نست جامی محمد جان کون نست جامی محمد جان کون نست جامی حسین ابن علی جان محمد حسین ابن علی جان محمد منم ادنا ثنا خان محمد غلام از غلامان محمد سبحان اللہ. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد المرسلين خاتم الأنبياء وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون وقال عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين آمين الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون مشکات نبوت کی ضیاء دیکھ رہا ہوں مشکات نبوت کی ضیاء دیکھ رہا ہوں صدیق میں فاروق میں عثمان میں علی میں سبحان اللہ. صدیق میں فاروق میں عثمان میں علی میں دیوانے ہیں جو کل سے جدا کرتے ہیں جز کو جو بات نبی میں ہے وہی آل نبی میں سبحان جو اللہ. بات نبی میں ہے وہی آل نبی میں بے فکر کیا جس نے لئیق اس کے میں قربان ہر آن اضافہ ہے عنایات نبی میں ہر آن اضافہ ہے عنایات نبی میں شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین
دین است حسین دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا اے لا الہ ہست حسین، حقا کے بنا اے لا الہ ہست حسین۔ محترم و مکرم سامعین، اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں علم دین کے حوالے سے اور اس ماہ مقدس میں جو حرمت والا مہینہ ہے اور جس میں اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالخصوص سبط پیمبر جگر گوشہ بطول امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی یاد منائی جاتی ہے، تو کسی طرح اس ذکر سے ہمیں نسبت حاصل ہو، کچھ اشعار بھی ابتداً بارگاہ اہل بیت و صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی گئی۔ وقت بڑا محدود ہے ہمارے پاس، آخر کو عنوان دیا گیا ہے کہ فروغ دین میں علماء و مشائخین کے خدمات اور ان کا حصہ اور ان کا جو رول رہا ہے۔ جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی گئی، رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں کہ اسی طرح ہم نے تم میں اپنا رسول خاص مبعوث کیا، بھیجا تم ہی میں سے جو تم پر ہماری آیتیں پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے اور تم کو پاک کرتا ہے اور تم کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت سکھاتا ہے اور تم کو وہ سب کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ رب العالمین نے انبیاء کرام خصوصاً سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور بعثت کے ساتھ آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت پر جو نوازشات اور رب کے حکم سے جو کار نبوت ہے، جو کار ہائے نبوت ہے، اس کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ ایک کہ پہلے نبی کا تم میں مبعوث کیا جانا، اور پھر اس کے ساتھ تم پر ہماری آیتوں کی تلاوت کرنا، اور پھر تمہارے باطن کا تزکیہ کرنا، تم کو خوب پاک اور صاف کرنا۔ تزکیے کے حوالے سے یہ بات یاد رکھی جائے، تزکیہ باطن کا ہوا کرتا ہے۔ اور وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تم کو کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے، کتاب کے احکامات اور اوامر و نواہی کے ساتھ اس کے جو کچھ بیان کردہ ظاہری احکامات ہیں وہ بھی سکھاتا ہے، اور تم کو حکمت بھی سکھاتے ہیں۔ اور یہی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تعمیر کعبہ کی تکمیل کے بعد آپ نے دعا فرمائی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اب آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جتنے فیض کے چشمے جاری ہوئے، رسالت کے بعد ولایت کے چشمے جاری ہوئے اور اقتدار کے چشمے جاری ہوئے، اور آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے موعظت کے، دعوت و ارشاد کے چشمے جاری ہوئے۔ ان میں سے دعوت و ارشاد کے حوالے سے یہ بات یاد رکھی جائے کہ کچھ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے نبی پاک کے الفاظ کو محفوظ رکھنے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ ان کو محدثین کہا گیا ہے، جو صرف آقا کے فرمودات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے حفاظت کا ذمہ انہوں نے لیا۔ پھر کچھ وہ تھے جو اس میں سے مسائل اخذ کر کے اس میں سے بڑی تعمق نظری کے ساتھ، گہرائی اور گہرائی کے ساتھ جا کر مسائل کا استنباط کر کے امت کو صحیح راہ پر اعمال اور مسائل میں، عبادات، مناسک میں امت کی رہبری کے لیے انہوں نے مسائل کے استنباط کا اور فقہ فی الدین کا فریضہ انجام دیا۔ ان کو فقہا کہا گیا ہے، ائمہ اور مجتہدین کہا گیا ہے۔ اسی طرح آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرض منصبی اور منصب رسالت سے جو تزکیہ اور تصفیہ نفس، تزکیہ ویزکیکم، نبی تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، تو کچھ افراد نے اس تزکیہ نفس اور تصفیہ باطن کا فریضہ انجام دینے پر اس منصب پر فائز ہوئے ہیں۔ ان کو مشائخین کرام، اولیاء عظام کہا گیا، ان کو پیران طریقت کہا گیا ہے۔ یہ سارے چشمے گنبد خضراء کے مکین سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مسند
नबुवत ही से जारी हुए हैं, बारगाह रिसालत ही से जारी हुए हैं, और ये सारे अंबिया किराम खुसूसन सरकार मदीना के जानशीन ही हैं, जो हुजूर की अहादीस तय्यबा पहुंचाते हैं, जो फुक़हा फ़िक़्ह फ़िद्दीन का फ़र्ज़ मनसबी बखूबी अंजाम देते हैं, और यूं ही मसनद दावत व इरशाद से तज़किया नफ्स और तस्फ़िया बातिन का फरीज़ा अंजाम देने वाले उलमा और मशाइखीन जो उलमा भी होते हैं और तज़किया नफ्स और तस्फ़िया बातिन का फरीज़ा अंजाम दिया करते हैं। इंशाअल्लाह हम इस पर कुछ अर्ज़ करेंगे। इससे पहले 2-4 अहादीस तय्यबा हम खिदमत दीन और आका की तरफ से पैगाम उम्मत तक पहुंचाने का ये जो फर्ज मनसबी है, इसको अदा करने वालों के लिए जो बशारतें आकाए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई हैं, उसमें से चंद एक हम समाअत करने की सआदत हासिल करते हैं। हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, इसको इमाम तिरमिज़ी और इमाम अबू दाऊद ने रिवायत किया है, और ये अल्फाज अबू दाऊद शरीफ के हैं। अन ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नद्दरल्लाहु इम्रअन समिअ मिन्ना हदीसन फहफ़िज़हु हत्ता युबल्लिगहु फरुब्ब हामिल फ़िक़्हिन इला मन हुवा अफ़क़हु मिन्हु। आक़ा पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला उस शख्स को खुश रखे। बाज़ उलमा ने तर्जमा किया, अल्लाह उसका चेहरे को तरोताज़ा और रोशन रखे। बड़ी प्यारी दुआ सरकार पाक इरशाद फरमा रहे हैं, अल्लाह उसे खुश और खुर्रम रखे, उसके चेहरे को तरोताज़ा रखे, जिसने मेरी हदीस को सुना और उसे याद कर लिया और उसको दूसरों तक पहुंचाया। सुभान। और बहुत से फिक्र के जो हामिल होते हैं वो दर हकीकत फकीह नहीं होते, हामिलान फिक्र कहलाते हैं। रुब्ब हामिल फिक्हिन मन हुआ अफ़क़हु मिन्हु, यानी कि हदीस पहुंचाते हैं, और बहुत से फिक्र के हामिल दर हकीकत फकीह नहीं होते। और एक मकाम पर रसूल पाक ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इसको इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी मुस्नद में, और इमाम तिरमिज़ी ने और इमाम अबू दाऊद ने रिवायत किया। इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस को हसन सही कहा है। अन इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल नद्दरल्लाहु इम्रअन समिअ मिन्ना शैअन फबल्लगहु कमा समिअ, कि अल्लाह उसके चेहरे को तरोताज़ा रखे जिसने मुझसे कोई चीज सुनी और उसको वैसे ही पहुंचाया जैसा कि उसने सुना था। हदीस पाक की समाअत के साथ ही फरीजा ये होता है कि जैसा सुना मिन्नो अन वैसा बयान कर देना, उसमें कोई लफ्ज का इजाफा करना, ना किसी लफ्ज की कमी करना, बिलखुसूस मानी को तोड़ मरोड़ कर मकसूद को हटा कर बयान करना, ये जुल्म होता है और इसके बारे में बड़ी वईद आई है। तो इसीलिए जब कभी हदीस बयान हम करें, बल्लगहु कमा समिअ, जैसा सुना वैसा बयान करना। अगर थोड़ा सा शुबा हो जाए रावी के नाम में या वाकया बयान करने में या किसी भी चीज में कंफ्यूजन हो जाए, तो यहाँ पर उलमा ने मुहद्दिसीन ने आदाब बयान किए, उलमा ने हमको सिखाया औ कमा काल, यूं बयान कर दे कि जहां तक मुझे याद है, शायद का लफ्ज कह दे कि मुझे जहां तक याद है, हो सकता मुझसे गलती हो, या जहां तक मुझे याद है, ऐसा कहकर। अगर हदीस में आप श्योर नहीं है कि अल्फाज यही हैं, तो इसलिए एहतियातन ये जुमला कह दिया जाता है। उलमा और खुतबा मिंबरों पर अक्सर कोई हदीस पढ़ने के बाद जहां अल्फाज में कोई शुबा हो कि मैंने सही पढ़े हैं कि गलत पढ़े हैं, तो कह देते हैं औ कमा काल। आका पाक ने इरशाद फरमाया बल्लिगु अन्नी वलौ आया, मेरी तरफ से पहुंचाओ, जो कुछ तुम सुनते हो मेरी तरफ से पहुंचाया करो, अगरचे कि एक आयत ही क्यों ना हो। अल्लाह अकबर। तो यहाँ पर सिर्फ उलमा ही मुराद नहीं है, बल्कि उम्मत के हर फर्द और आका कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दामन थामे हुए हर मुसलमान को इसमें शामिल किया गया। मुझसे जो जो बातें तुम तक पहुंचती है, दीन की, तबलीग की, इस्लाह अकायद व अमाल की, इस्लाह अफकार की, ये जो भी बातें तुम तक पहुंचे दूसरों तक पहुंचाओ, अगर एक आयत ही क्यों ना होती हो। तो वो हम में अगर कोई हजरात ये समझते हैं कि खुतबा देना, बयान करना, हदीस सुनाना, कुरान के हवाले से आयतें पढ़कर लोगों को सुनाना, ये काम सिर्फ उलमा का है, ये काम उलमा का है। मदरसों में, खानकाहों में, मिंबरों से ये काम वो जिंदगी तमाम करते रहते हैं, लेकिन उम्मत भी इससे मुस्तगनी नहीं है। वो उम्मत में कोई फर्द ये नहीं कह सकता
کہ ہمارا یہ فرض نہیں ہے، یہ ہمارا منصب نہیں، بلکہ آقا نے فرما دیا میری طرف سے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو دوسروں تک پہنچایا کرو۔ تو اس میں ہر امتی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا شامل ہے۔ اب آئیے صاحب علماء کرام میں اب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ تھوڑا سا ہمارے ذہن کو وسیع کرنے والی یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت زید بن ملحہ اپنے والد، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان الدین لا یأرز الى الحجاز کما تأرز الحیۃ الى جحرها۔ اللہ اکبر، کہ دین حجاز کی طرف ایسے سمٹ جائے گا جیسے سانپ اپنے بل میں سمٹ جاتا ہے۔ وَلَيَعْقِلَنَّ الدِّينُ مَعْقَلِ الْأُرْوِيَّةِ، اور دین حجاز میں اس طرح پناہ لے گا جس طرح بکری پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لیتی ہے۔ مَعْقِلَ الْأُرْوِيَّةِ مِنْ رَأْسِ الْجَبَلِ إِنَّ الدِّينَ بَدَأَ غَرِيبًا آئے ہائے ہائے وَيَرْجِعُ غَرِيبًا، دین غریبوں سے شروع ہوا اور انہی کی طرف لوٹ جائے گا۔ اللہ اکبر، ان الدین بدأ غریبا ویرجع غریبا، دین غریبوں سے شروع ہوا اور غریبوں پر ہی جا کر ختم ہوگا۔ دین غریبوں سے ہی شروع ہوا ہے، غریبوں پر ہی جا کر ختم ہوگا۔ اس موقع پر اب وہ غربا کون ہے آگے آپ سماعت کریں گے، مگر لفظ غریب سے میں وہ شعر ضرور پڑھنا چاہوں گا جو جناب خواجہ شوق نے کہا کہ آسرا کتنا بڑا ہے یہ غریبوں کے لیے، ہائے ہائے، آسرا کتنا بڑا ہے یہ غریبوں کے لیے، آپ نے عمر غریبوں میں گزاری ساری، آپ نے عمر غریبوں میں گزاری ساری۔ میرے آقا نے فقر پر اور تنگ دستی اور غربت پر ہی فخر کیا ہے۔ دین غریبوں سے شروع ہوا اور غریبوں پر ہی جا کر ختم ہوگا۔ فطوبى للغرباء، خوشخبری ہے غریبوں کے لیے۔ کون ہیں وہ غربا؟ الذين يصلحون ما افسد الناس من بعدي من سنتی، غربا وہ ہیں جو میرے بعد میری اس سنت کی اصلاح کریں گے جسے لوگوں نے بگاڑ دیا ہوگا۔ وہ غربا ہیں جو میری سنت میں بگاڑ لوگوں نے کر دیا، احادیث کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں، کچھ چھپا رہے ہیں، کچھ بیان کر رہے ہیں، اور آج تک خاص طور پر آج کل یہ مسلکی تنازعات میں، فرقہ واریت میں، جہاں امت ایک دوسرے کے فرقوں کے ناموں پر فخر کر رہی ہے، مسلمان ہونے پر اتنا فخر اور اتنا ناز نہیں کیا جا رہا، اپنے اپنے فرقوں کے ناموں پر لوگ اتنا کام کر رہے ہیں۔ سارا زور، ساری محنت اپنے فرقہ اور اپنی جماعت کے فروغ میں سارا سرمایہ صرف کیا جا رہا ہے، اوقات صرف کیے جا رہے ہیں، نبی کی سنتوں کو بدلا جا رہا ہے۔ علمی حلقوں سے مسند علم پر بیٹھ کر ہی آج بے شمار لوگ ہیں جو آقا پاک کی احادیث طیبہ کا جو تعویلیں غلط کرتے ہیں، من گھڑت تعویلیں کر دیتے ہیں، اس کے معانی کا رخ بدل دیتے ہیں، ایک حدیث کو دوسری حدیث سے جوائن کر کے ایک نیا معنی بیان کر دیتے ہیں۔ تو غربا وہ ہیں جو ہر دور میں حضور کی سنت کو جو تبدیل کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ اس عظیمت کی راہ پر چل کر آقا کی سنت کی اصلاح کیا کرتے ہیں، وہ غربا ہیں۔ اللہ اکبر۔ آقا پاک نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اس کو امام احمد، امام طبرانی اور امام بہقی نے روایت کی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، آقا نے فرمایا میرے بعد آنے والے لوگوں میں سے عادل لوگ علم کے حامل ہوں گے، صحیح علماء وہ ہوں گے جو میرے بعد میرے علم کے حامل وہ لوگ ہوں گے جو عادل ہوں گے۔ ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاہلین، وہ اس علم سے غلو کرنے والے اور غلط تعویلیں کرنے والے اور جاہلوں کی تعویلات کا رد کریں گے اور اس کو ختم کریں گے۔ یہ کام ان علماء کا ہے جو عدول ہیں، وہ صحیح حضور کے علم کے حامل ہوتے ہیں۔ تو سامعین ذی وقار، یہاں کچھ علم اور تبلیغ دین کے حوالے سے چند باتیں بیان کی گئیں، اور اس میں ہمارے علماء اور ہمارے مشائخ، اہل خانقاہ اور اہل مدرسہ نے اپنا فرض منصبی بخوبی انجام دیا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھے، مدارس اور جامعات کا باضابطہ قیام بر صغیر ہند و پاک کی سرزمین پر آپ کو
150 برس پہلے سے نظر نہیں آتا۔ آپ کو پہلے علم کے مراکز جتنے بھی ملیں گے وہ سارے کے سارے خانقاہ تھی، یا پھر علماء اپنے گھروں سے اس فریضے کو انجام دیا کرتے تھے۔ تزکیہ نفس، تزکیہ باطن جن خانقاہوں سے ہوتا، وہیں سے امت کو علم سے سیراب کیا جاتا تھا۔ اگر میں بات کروں علم فقہ، علم شریعت رکھنے والوں کی، اور علم طریقت اور علم باطن، علم لدنی، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ علم باطن علم طریقت کا مخالف نہیں ہے، علم شریعت علم طریقت علم شریعت کا مخالف ہے، نہ علم شریعت علم طریقت کا مخالف ہے، بلکہ ان دونوں علوم کے حاملین نے ہمیشہ ایک دوسرے کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے اور باہم شیر و شکر بن کر قوم کو ایک دوسرے سے جوڑا ہے۔ آپ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں کہ کسی نے آپ سے ایک فقہ کا مسئلہ دریافت کیا، امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فقہ کا مسئلہ بتا دیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ حضور محبت کیا ہے، محبت کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس سوال کا جواب حضرت بشر حافی سے جا کر لو، تمہیں وہاں سے اس کا جواب ملے گا۔ آئے ہائے ہائے سبحان اللہ، وہ جانتے تھے کہ ہمارا کام جو ہے ہم وہ کریں گے، ان کا کام یہ ہے لوگوں کو محبت، زہد اور باطن سے تعلق رکھنے والے امور سے آگاہی عطا کرنا، یہ کام ان کا ہے جو مسند مشیخت پر جلوہ فرما ہے۔ سیدی شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمہ اللہ تعالی نے مقاصد الاسلام میں سیدنا امام جعفر صادق علی جدہ وعلیہ السلام جو آپ نے لکھا ہے، میں من عن وہی نقل کر، علی جدہ وعلیہ السلام، علی جدہ وعلیہ السلام، سرکار امام جعفر صادق آپ کے نانا جان پر اور آپ پر سلام ہو۔ سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من عاش فی ظاہر الرسول فہو سنی، سنی کون ہے؟ جو ظاہر میں رسول پاک کا تابع ہو، جس کی ظاہری زندگی نبی کے زندگی کے تابع ہو، وہ سنی ہے۔ آج ہم میں سے ہر کوئی جو فخر سے سنی، ایک آپس میں ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں، اعلان کرتے ہیں ہم سنی ہیں سنی ہیں، تو ہمیں اس فرمان مبارک کے تناظر میں جائزہ لینا ہے کہ واقعتاً ہم سنی ہیں اور ہمارا ظاہر نبی کے ظاہر کے تابع ہے، تو پھر ہم سنی ہیں۔ من عاش فی ظاہر الرسول فہو سنی ومن عاش فی باطن الرسول فہو صوفی، جس کا ظاہر نبی کے ظاہر کے تابع وہ سنی ہے، اور جس کا باطن نبی کے باطن کے تابع ہے وہ صوفی ہے۔ سبحان اللہ، جس کا باطن زہد میں، اخلاص میں، ورع میں، توکل میں، اللہ تعالیٰ سے ربط میں، اللہ اکبر، بے نیازی استغنا میں جو نبی کے تابع ہو جائے وہ صوفی کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ صوفیاء کرام کو اللہ رب العزت نے خاص قسم کا علم عطا کیا ہوتا ہے، ان کے پاس علم شریعت بھی ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جس کے پاس علم شریعت نہیں وہ صوفی نہیں ہوتا، وہ شیخ بننے کے قابل نہیں ہوتا۔ سیدی حضرت شاہ رفیع الدین قندھاری رحمہ اللہ تعالی جو طریقتاً ہمارے جد ہوتے ہیں، جو حضور سرکار میر شجاع الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد ہیں اور حضور بانی جامعہ کے نانا جان ہیں، سرکار شاہ رفیع الدین قندھاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیعت اور ارادت کے لیے شیخ وہ ہو جو کم سے کم تفسیر جلالین پڑھ سکتا ہو، کم سے کم تفسیر جلالین پڑھنے والے کو مرید کرانے کا حق ہوا کرتا ہے۔ تو سامعین عزیز وقار، ایک خاص قسم کا علم ان اہل خانقاہ کے پاس، بزرگان دین کے پاس ہوتا ہے، جو حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ مکۃ المکرمہ تشریف لے گئے تو ایک عالم آپ کے استقبال کے لیے کھڑا تھا، ہزارہ لوگ امام فخر الدین رازی کے استقبال میں کھڑے تھے، اور آپ کو لے کر حرم کعبہ کے صحن میں ممبر پر آپ کو کھڑا کیا، نعروں کے ساتھ استقبال ہوا، ہزاروں کا مجمع حرم کے صحن میں جمع ہو گیا کہ وقت کا امام رازی تشریف لایا ہے، ان سے کچھ سننے کے لیے ممبر پر کھڑا کیا گیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ صحن حرم کے کسی گوشے میں ایک ضعیف سا شخص کچھ لکھتا ہوا بیٹھا ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ کون ہے؟ پوری دنیا میرے استقبال کے جمع ہوئی، یہ کون شخص ہے جو میری طرف التفات نہیں کرتا؟ بس دل میں اتنا خیال ہی آیا، سارا علم سلب ہو گیا، سینے میں کچھ باقی نہیں رہا، جتنا تھا سارا غارت، اب بیان کرنے کو کوئی لفظ زبان سے نہیں نکلتا، مگر اللہ کا کرم ہوا، فوراً سمجھ گئے کہ نہیں، وہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے۔ میرے دل میں بس یہ خیال گزرا اور میرا علم سلب ہو گیا۔ آپ نے اعلان کیا کہ لوگوں میں سفر سے تھکا ماندہ آیا ہوں، پھر آپ حضرات سے گفتگو ہوگی، اس وقت مجھے اجازت دیں۔ سارے لوگ منتشر ہو گئے، آپ ممبر سے نیچے اترے اور اس شخص کے پاس گئے، اس بزرگ کے پاس جو حرم کے کونے میں بیٹھے کچھ لکھ رہے تھے، جا کر ادب سے بیٹھ گئے بڑے احترام کے ساتھ۔
تو وہ متوجہ ہو کر کہا کہ بابا آپ تو اتنے بڑے امام ہیں، اس ضعیف بوڑھے کے پاس کیا لینے آئے ہو؟ سوچا تھا نا کہ وہ بابا بوڑھا کون ہوگا جو میرے خطاب میں نہیں آیا، تو بس وہ ادب سے بیٹھ گئے. کہا حضور میں سمجھ گیا آپ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، میرے دل میں خیال گزرا آپ مقبول بارگاہ ہیں، آپ کے تعلق سے میرا گمان غلط آیا میرے دل میں، تو ایک وہم باطل آیا، میں اس سے معذرت خواہی کرتا ہوں، اعتذار کرتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں. آپ اللہ کے حضور دعا کریں، میری زندگی بھر کی محنت لٹ چکی ہے، آپ دعا فرمائیں، آپ مقبول بارگاہ مجھے نظر آتے ہیں. تو وہ جو بزرگ لکھ رہے تھے اپنی سیاہی کو اور اپنے قلم کو ان کی طرف کیا، کہا کہ اسے چوس لو. انہوں نے اس کی سیاہی کو چوسا تو سارا علم پھر سے ان کے سینے میں واپس پلٹ کر آ گیا. تو انہوں نے کہا کہ بابا ہم وہ ہیں جن تمہارے پاس سمندر ہے علم کا، مگر یہ ہمیں جو اللہ نے عطا کیا وہ اس کے قطرے کے برابر ہے. جو انہوں نے چوسا اور سارا علم واپس آ گیا. انہوں نے پوچھا کہ حضور آپ ہیں کون، اپنا نام تو بتائیں. تو اس بزرگ نے فرمایا کہ مجھے محی الدین ابن العربی کہتے ہیں. اللہ جو سرکار غوث پاک کے روحانی بیٹے ہیں، حضرت سیدی شیخ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ تھے. تو ہر دور کے علماء اس بات کو جانتے تھے کہ ہمارے پاس ظاہر علم ہے، اور یہ علم بھی بہت بڑا کارنامہ اس کے ذریعے علماء نے انجام دیا ہے. ان کے بڑے اعلیٰ مراتب تھے، وہ بھی بارگاہ رسالت کے مقبول تھے. یہ علماء شریعت ہوں کہ علماء طریقت ہوں، ہر دو پر رسول پاک کی خاص عنایت، اور ہر دو نبی کے جانشین ہی ہیں. ان کی ذمہ داری امت تک علم پہنچا دینا، اور مشائخ طریقت اور اہل خانقاہ ان کے پاس اگر ظاہر علم بھی ہے وہ اس کا بھی فریضہ انجام دیتے، اور باطن کا تزکیہ کرانا، سامنے والے کی ضرورت کے مطابق اس سے توبہ کرانا، استغفار کرانا، اسے تقوی کی راہ پر چلانا، اور اس کے لیے جو اوراد اور وظائف اس کے لیے موضوع ہیں وہ اسے دے کر اس سے کچھ چلے کروانا، اسے سلوک کی راہ طے کروانا. یہ کام بزرگان دین کا ہوا کرتا ہے. تو سامعین ذی وقار، ہم نے دیکھا کہ جب ہند و پاک میں مدارس قائم ہوئے، باضابطہ دارالافتاء دیار افتاء کا تعین ہوا، اس کا قیام عمل میں آیا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ علماء اور مشائخین میں، اگرچہ کہ اہل علم خانقاہوں میں بھی رہے ہیں، کچھ علمی مسائل میں اختلافات ہوئے ہیں، ضرور ہوتے ہیں، اور یہی امت کی شان ہے. اختلاف امتی رحمتن، علم کی شان ہی ہے کہ اس میں گنجائش ہوتی ہے. اس نظریے پر بھی عمل کیا جا سکتا، اس نظریے کو بھی مانا جا سکتا ہے. حضور اللہ اور اس کے رسول کے فرمان میں بڑی وسعت ہوا کرتی ہے. تو آپ نے دیکھا کبھی ایمان یزید کے کفر کے مسئلے میں بھی اختلاف ہوا، امام احمد اس کے کفر کے قائل رہے، اور امام اعظم اس کے کفر پر آپ نے سکوت اختیار کیا. یوں ہی آپ اہل خانقاہ میں دیکھیں گے کہ ماضی قریب میں جب ہند و پاک کی سرزمین سے شمالی ہند کے کچھ علماء نے شان رسالت میں توہین کی، تو بریلی سے فتویٰ ان کے کفر کا شائع ہوا، اور دکن سے ان پر کفر پر سکوت کیا گیا علماء نے. لیکن وہ علماء جو خانقاہوں کے مسند نشین تھے، حضرت عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، سیدی شیخ الاسلام بادشاہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ، اور سرکار وحید پاشا قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ پر ان کے کفر کی توثیق کی. جنہوں نے حضور کے خیال پر نماز کو باطل کہا، جنہوں نے آقا کے علم سے زیادہ معاذ اللہ بہائم اور چوپایوں کو نبی سے زیادہ علم ہوتا ہے کہہ کر صریح شان رسالت نے گستاخی کی، ان کے کفر کی توثیق کی ہمارے مشائخین عظام نے. یہ ایک علمی اختلاف ہر دور میں اہل علم میں رہا ہے، یہ بات ہمیشہ آپ یاد رکھیں. جہاں پر شمالی ہند کے لوگوں کو مولانا شاہ احمد رضا خان نے کافر کہا ہے، تو پیر مہر علی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ جو سندھ میں غالباً گورڑا شریف میں اس دور کے اس زمانے کے اس علاقے کے مجدد وہ رہے. دکن میں مجدد شیخ الاسلام حضرت امام انوار اللہ فاروقی رہے. شمالی ہند میں اعلیٰ حضرت مولانا شاہ کو مجدد کہا گیا. آپ دیکھیں گے کہ یہاں سے پیر مہر علی شاہ صاحب قبلہ نے ان کے کفر کی توثیق نہیں کی، سکوت اختیار کیا. یہ ایمان اور کفر کے مسئلے میں بھی علماء نے اختلاف کیا، لیکن باہمی آپ خطوط دیکھیں گے تو کس قدر ایک دوسرے کے ساتھ محبتوں سے مربتوں سے ایک دوسرے کی تعظیم و تکریم کے ساتھ گفتگو ہوا کرتی تھی. آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ علماء سما کے مسئلے پر آج بھی آپ مسئلہ دریافت کریں تو سما کو ناجائز کہیں گے. اکثر علماء، بعض علماء سما کے جواز کے بھی قائل ہیں، بلکہ اس میں ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا جامعہ نظامیہ کے
کہ وہ لوگ باضابطہ محفل سما میں شریک بھی ہوتے اور قوالی بھی سماعت کرتے. مفکر اسلام شیخ الجامع نظامیہ رحمت دامت برکاتہم بھی ہم نے دیکھا کہ وہ محفل سما میں شریک ہوئے ہیں. حالانکہ آپ سما کے معاملے میں، قوالی کے معاملے میں دیکھیں گے تو اکثر علماء کی رائے اس کے سماعت نہ کرنے پر ہوتی ہے. تو اختلاف ضرور رہتا ہے، لیکن ہمیشہ علماء اور اہل خانقاہ باہم شیر و شکر بن کر امت میں تبلیغ اور ان کے اصلاح کا فریضہ انجام دیتے رہے. آپ حضرت سلطان الواعظین رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت مولانا صوفی شاہ عبد القادر راز رحمت اللہ تعالی علیہ کو آپ دیکھیں گے، جو واعظ سرکار عالی تھے. مسجد چوک میں سرکاری آپ خطیب اور واعظ تھے. ہر سال جامع نظامیہ میں آپ کا واعظ ہوا کرتا تھا سالانہ جلسے میں. کیا علماء بیان کرنے کے قابل نہیں تھے؟ علماء بیان کرتے تھے، لیکن ایک ایسا ربط حضور شیخ الاسلام بانی جامعہ نے علماء اور مشائخ کا بنا کر امت کے حوالے کیا کہ اپنی انتظامی کمیٹی میں سادات کرام مشائخ عظام کو بھی حضور بانی جامع نظامیہ نے اپوائنٹ کرنے کے لیے اپنے دستور میں غالباً جہاں تک ہمارے علم ہے آپ نے دستور میں شامل کیا ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدی شیخ الاسلام بادشاہ حسینی رحمہ اللہ تعالی واعظ مکہ مسجد، صاحب تفسیر قادری، آپ ہر سال جامع نظامیہ کے سالانہ جلسے میں آپ کا واعظ ہوا کرتا تھا. مولانا عبداللہ قرموشی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے خطاب میں یہ بات سنائی تھی کہ ہر سال جامع نظامیہ میں سالانہ جلسہ تقسیم اسناد کا جہاں ہوتا تو حضرت شیخ الاسلام بادشاہ حسینی علیہ رحمہ واعظ فرمایا کرتے. اور ایک بات آپ کو میں سناؤں کہ حضرت سید عمر حسینی رحمہ اللہ تعالی جو قادری چمن کے بانی ہیں، آپ ان کی حیات طیبہ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو ملے گا کہ مولانا محمد اسماعیل رحمت اللہ علیہ جو آج سے قریب 100-150 برس پہلے حضرت سید عمر حسینی رحمہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کی خانقاہ قادری چمن کے خطے کو دیکھا اور دیکھ کر اشکبار ہو کر کہا کہ حضرت مجھے اجازت دیں آپ کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے یہاں پر دفن کرنا. حضرت مولانا اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ امام احمد ابن حنبل کی اولاد سے تھے. تو حضرت سید الشیوخ نے پوچھا کہ آپ اشکبار کیوں ہیں اور یہاں دفن ہونے کا مطالبہ کیوں کرتے ہیں؟ کہا کہ پہلے آپ وعدہ فرمائیں پھر میں آپ کو عرض کروں گا. تو انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ کے لیے حاضر ہے، جب اللہ آپ کو اپنے پاس بولا یہ زمین آپ کے لیے حاضر ہے. تو حضرت مولانا اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے جو استاد جامع نظامیہ تھے انہوں نے حضرت سید الشیوخ سے کہا کہ مجھے عالم رویا میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے چہل قدمی اور کرتے ہوئے دیکھا، ٹہلتے ہوئے دیکھا کسی جگہ. اور آقا سے پوچھا یا رسول اللہ آپ یہاں چہل قدمی فرما رہے ہیں، کون سی جگہ ہے؟ رسول پاک نے فرمایا کہ یہاں پر جو رہے گا وہ بقی میں شمار کیا جائے گا اور قیامت کے روز ہمارے ساتھ اٹھے گا. یہ ویسے ریاض الجنہ ہے. یہ بزرگوں کے خانقاہوں کو چمن کہا جاتا ہے کیونکہ ہر خانقاہ پر رسول پاک کی چشم کرم ہوتی ہے. کسی ایک خاص خانقاہ کا جو ہے نام لے کر اسے پرموٹ کرنا یا اس سے عقیدتیں لوگوں کی وابستہ کروانا یہ ہماری خانقاہوں کا شیوا نہیں. بتلانا مقصود یہ ہے کہ علماء اور مشائخ کا ربط جو آپس میں تھا پہلے زمانے میں وہ آج بھی الحمدللہ تعالی اہل خانقاہ اور اہل علم کا وہی مزاج ہے. ایک دوسرے کے ساتھ محبتوں کے ساتھ مربتوں کے ساتھ علماء خانقاہوں میں وزٹ کرتے ہیں اور اہل خانقاہ آج بھی مدارس کو آ کر وزٹ کرتے ہیں. لیکن بر صغیر کی زمین پر ہند و پاک میں پچھلے چند برسوں سے کچھ شرپسندی کے معاملات اور اہل خانقاہ خصوصاً سادات کرام کی توہین کی مہم جاری کی جا رہی ہے. یہ ایک ظلم یہ ہے کہ اپنا فرض منصبی ادا کرنے کی بجائے ذہن سازی کا ماحول بنا دیا جا رہا ہے. بس ذہن سازی ان کے خلاف بولنا، بس یہ خانقاہوں میں یہ بدعت ہوتی ہے. پہلے یہ مزاج نہیں ہوا کرتا تھا، یہ مزاج پہلے نہیں تھا. آج بنا دیا جا رہا ہے کہ اہل خانقاہ میں سے ممکن ہے یہاں سے بھی کچھ لوگ شر کے معاملات کر رہے ہیں جو ان پیروں سے وابستہ ہے، اپنے پیروں کی راہ سے ہٹ کر ان کے خلاف مہم چلا رہے ہیں جو اہل علم ہے. اور اکثریت، مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، اہل خانقاہ کے دائرے تو محدود ہو گئے ہیں آج کے زمانے میں، لیکن جو لوگ اہل علم سے وابستہ ہیں ان میں سے چند افراد وہ ہیں جو ممبروں پر کھڑے ہوتے ہیں، جو سوشل میڈیا پر آ کر ایسے بیانات دے رہے ہیں جس سے لوگوں کو خانقاہوں سے بیزار کیا جا رہا ہے باضابطہ. اور اس میں اہل علم سے بھی لوگ دور ہو رہے ہیں اور ان سے استفادہ کرنے کی بجائے آپ کو ان سے دوری اختیار، اہل علم سے بھی اور اہل خانقاہ اور بزرگوں سے بھی خصوصاً سادات کرام مشائخ اعظام سے لوگوں میں دوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اختلاف پہلے بھی تھا
بہت سارے مسائل میں آج جن مسائل کو اٹھا کر جو واٹس ایپ گروپس میں فیس بک پر بیان بازی ہو رہی ہے، یہ اختلافات کوئی نئے نہیں ہیں. کچھ مسائل پہلے بھی ہم نے کہا یزید کے ایمان و کفر کے بعد بھی اور کوئی حساس مسئلہ ہو سکتا ہے صاحب. ابن رسول اللہ کو شہید کرنے والا یزید، علماء میں مشائخ میں اس کے ایمان پر بھی جو ہے اختلاف رہا ہے، لیکن یہ اختلاف علم کی حد تک تھا، باہم شیر و شکر بن کر رہا کرتے تھے. لیکن آج کچھ شر پسند عناصر ہندوستان اور پاکستان کے سوشل میڈیا کے ذریعے ایسے ایسے مسائل کو اٹھا رہے ہیں جو پہلے نہیں اٹھائے جاتے تھے. آپ غور فرمائیں، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ایک بدبخت نے خطا کار کہہ دیا. ٹھیک ہے صاحب، کیا گزری مسلمانوں کے دلوں پر. کسی نے کہہ دیا کہ محرم میں شادیوں کے مسئلے کو کسی نے چھیڑ دیا. اہل خانقاہ تو جواب دیں گے ہی، کیوں نہیں دیں گے؟ وہ تو اہل خانقاہ تو آل نبی اولاد علی، ان سے ان کے سلسلے چلتے ہیں، مولا علی سے ان کا شجرہ چلتا ہے. یہ لوگ تو بھرپور مخالفت کریں گے. لیکن ممبروں پر بیٹھے ہوئے خطیب آج آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ لوگ کسی نے اس بدبخت کا جواب نہیں دیا. وہی اگر ہمارے کسی ایک استاذ، میں بھی بتاؤں، اگر کسی نے میرے کسی استاذ کی توہین کی، میں برملا اس کا جواب دوں گا ممبروں پر کھڑا ہو کر. تو ہم جتنی اہمیت اپنے استادوں کو دیتے ہیں، ابن رسول اللہ اور نبی کی بیٹی کی کیا ہمارے پاس اتنی بھی اہمیت نہیں ہے؟ اللہ اکبر. سامعین عزیز وقار، آج کچھ واعظین اور کچھ افراد ملت میں انتشار پھیلا رہے ہیں، کچھ اہل علم سے بیزار کر رہے ہیں تو کچھ اہل خانقاہ اور بزرگوں سے بیزار کر رہے ہیں. عوام کا کام کیا ہے؟ آپ کے لیے جو ہمارے اسلاف نے بیان کیا وہ آپ کو تحفہ پہنچا رہا ہوں کہ جب کوئی صاحب علم، کوئی صاحب مسند علم کی بات کرے تو اسے لے لو. علم کی بات کوئی کرے اس سے علم کی بات لے لو، نصیحت لے لو، کوئی حکمت کا جملہ لے لو. اگر کوئی ذی علم کسی دوسرے عالم کی غیبت کرے یا اس کو کافر کہے، اس کو ملحد کہے، کسی دوسرے عالم کے خلاف کہے، اس سے یہ بات مت لو. اکابرین نے، ائمہ مجتہدین نے کہا جب کوئی علم کی بات کہے تو علم کی بات لے لو. کسی دوسرے کے خلاف کوئی مہم چلا رہا ہے، ان کو فلاں کہہ رہا ہے، تو اس سے یہ بات مت لو. آج بڑا امت میں ایک پر آشوب دور آ چکا ہے، بالخصوص ہند و پاک کی سرزمین پر ایک خانقاہوں پر باضابطہ حملہ کیا جا رہا ہے. مولانا عبداللہ خرموشی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع نظامیہ کے سالانہ جلسے میں خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہا، دین جو پھیلا ہے خانقاہوں سے پھیلا ہے. دین خانقاہوں سے، آپ دیکھیں گے ساری کتابیں، علمی کام جتنا ہوا خانقاہوں سے ہوا. باضابطہ مدارس کا قیام تو 100-150 سال پہلے سے اس کا قیام عمل میں آیا، اور الحمدللہ یہ کارواں اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے. ورنہ اگر سیدی شیخ الاسلام جنوب ہند میں مدرسہ قائم نہ کرتے، تقسیم ہند ہو جاتی، اور مملکت آصفیہ کا اختتام ہونے کے بعد امت کو علم سے کون سیراب کرتا. یہاں آپ کو میں بتاؤں گا، مجلس علماء دکن حیدرآباد میں جو علماء اور مشائخ آج بھی اس بات کی مثال ہے کہ جامع نظامیہ کے مفتیان عظام بھی اس ہماری تنظیم میں ہے بزرگوں کی، اور اہل خانقاہ بھی مجلس علماء دکن جو رویت ہلال کا اعلان کرتی ہے اور اہم دینی امور پر جو اجلاس منعقد کرتی ہے، احقاق حق اور رد ابطال باطل کا جو کام کرتی ہے، یہ مجلس علماء دکن ہمارے لیے راہبر اور رہنما ہے کہ ہر دو طرف یہاں مشائخ اور سادات کرام کی تعظیم بھی ہوتی ہے، اور یہاں پر علماء کرام کا احترام بھی ہے، ان سے رہبری بھی لی جاتی ہے. تو سامعین ذی وقار، آج چھوٹے چھوٹے مسائل پر، کہیں کوئی تعزیہ داری کے مسئلے پر اور کہیں کوئی بنو امیہ کے مسئلے پر اختلافات پہلے بھی تھے. بزرگوں میں کچھ کف لسان سکوت کے ساتھ رہا کرتے تھے، لیکن فضائل و مناقب کا پہلے بھی رد ہوا کرتا تھا. جو بنو امیہ کے فضائل ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن آج چند شدت پسند، تعصب پسند افراد لوگوں کو بیزار کر رہے ہیں، علماء سے بھی اور اہل خانقاہ سے بھی. یہاں پر ہمارا فریضہ یہ ہے کہ جس طرح ہمارے علماء نے ہمیں بزرگوں کا ادب سکھایا. آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو اختتام پذیر کروں، جو حضرت مولانا حاجی منیر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سابقہ خطیب مکہ مسجد اور سابق شیخ الادب جامع نظامیہ، آپ مکہ مسجد کے خطیب تھے، اور وائز مکہ مسجد کے حضرت شیخ الاسلام بادشاہ حسینی علیہ رحمہ تھے، جو کہ آپ بھی بانی جامعہ ہی کے شاگرد تھے. جامع نظامیہ ہی سے آپ نے دستار فضیلت حاصل کی تھی. آپ مذہباً حنبلی تھے، اور آپ کے شیوخ نے سرکار غوثیت مآب کے حکم پر عالم کشف میں جو حکم ہوا تھا اس کی بنا پر تبدیلی مذہب کیا تھا، حنفی سے حنبلی مذہب اختیار کیا تھا.
تو آپ کے مریدین کو کچھ لوگوں نے اچم پیٹ میں، جو ڈنڈی ضلع ہے حیدرآباد سے قریب 60 کلومیٹر یا 80 کلومیٹر پر، وہاں اچم پیٹ میں اس زمانے میں کچھ لوگوں نے حضرت کے خلاف کہا اور آپ کے سلسلے کے خلاف اور حنبلی مذہب کے خلاف کچھ کہا. یہ مذہب تبدیل کیا تھا ان بزرگوں نے، اور کچھ اوراد اور وظائف پر اختلاف کیا. تو جواب کس نے دیا؟ آج بھی وہ خط اچم پیٹ کی مسجد میں آویزاں ہیں. جب ہم وہاں گئے دیکھا، مولانا حاجی منیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ شیخ الادب جامع نظامیہ نے اچم پیٹ کے لوگوں کو جواب تحریر فرمایا. آج اگر کہیں مشائخین کی برائی ہو تو کچھ علمی حلقوں سے اور اس کو بڑھاتے ہوئے لوگ آپ کو نظر آئیں گے کہ ہاں یہ لوگ گمراہ ہو گئے، پہلے والے ایسے نہیں تھے، اب یہ لوگ گمراہ ہو گئے. بالکل غلط بات ہے. بزرگوں کا جو مشرب تھا، اولاد کا مشرب وہی ہے. جب اختلافی معاملات میں آگ بھڑکے گی تو پھر ان بزرگوں کی رائے کو یہ حضرات بھی رکھیں گے، یہ بھی اپنے علماء کی رائے کو رکھیں گے. شدت نہیں کریں گے، ہر کوئی اپنا اس علمی مسئلہ بیان کر کے قوم کو اس سے واقف کروا دے گا. مولانا حاجی منیر الدین رحمت اللہ تعالی نے جواب، جو خط کا مضمون تھا وہ سنا رہا ہوں، الفاظ من عن مجھے یاد نہیں. حضرت حاجی منیر الدین بڑے عاشق رسول، عاشق صادق تھے. آپ نے اس میں جواب دیتے ہوئے اچم پیٹ کے مسلمانوں کو جواب دیا کہ تحریر فرمایا کہ بابا، بزرگان دین از خود مجتہد ہوتے ہیں. یہ جو بزرگوں نے اپنا مذہب تبدیل کیا عالم کشف میں غوثیت مآب کے حکم سے، انہوں نے، یہ خود مجتہد ہیں، علماء بھی ہیں، مجتہد بھی ہیں، یہ درجہ اجتہاد پر فائز ہیں. تو انہوں نے جو حنبلی مذہب اختیار کیا اس کی تائید فرمائی، اور حضرت حاجی منیر الدین الرحمانی نے جو بزرگ اوراد اور وظائف دیتے ہیں اس کی پابندی کریں. حضرت نے جو وظائف وہاں اپنے مریدین کو دیے ہیں وہ لوگ اس پر عمل کیا کریں. اور اس جیسے بہت سارے آپ کو مثالیں ملیں گی. مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ نے حضرت سید الشیوخ حیدرآباد دکن سے آپ کو دعوت دے کر وہاں بریلی بلایا، اور آپ کے مواعظ 7 دن تک اپنے مدرسے میں جو سالانہ جلسہ ہوتا تھا 7 دن تک آپ کے مواعظ رکھے. علمی اختلاف ان کو تھا. یہ حضرت سید الشیوخ سما سنتے تھے، قوالی سنتے تھے. اعلیٰ حضرت قوالی نہیں سنتے تھے، وہ قوالی کے خلاف سخت فتاویٰ ان کے ملیں گے. اختلاف تھا، فوٹو کے مسائل پہ اختلاف تھا، اور بہت سارے معاملات پر. حضرت بانی جامعہ تصویر کے قائل تھے، اعلیٰ حضرت تصویر کے قائل نہیں تھے. علمی اختلاف ضرور تھا، لیکن ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ بازی، ایک دوسرے کو گمراہ یا ایک دوسرے کو کیا کہیں گے آپ، ایک دوسرے کے خلاف کوئی مہم چلانے کا مزاج پہلے نہیں تھا. پچھلے چند برسوں سے ہوا ہے. آج سے 15-20 برس پہلے تک جب ہم اور مولانا حافظ نظام الدین غوری صاحب مدذ اللہ العالی ہم جامعہ میں جب پڑھتے تھے تو دیکھتے تھے کہ کچھ لوگ اعلیٰ حضرت کا نام لے کر جامعہ نظامیہ کو بدنام کرنے والے تھے، اور جامعہ نظامیہ کو منافقوں کا گڑھ، کیونکہ انہوں نے شمالی ہند والوں کو کافر نہیں کہا. عوامی سطح پر چند جلسوں میں یہ معاملات ہوتے تھے. اب وہ معاملات بند ہو گئے. اب اس طرف سے جو لوگ اہل علم سے وابستہ ہیں اب وہ خانقاہوں کے خلاف مہم چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں. امت کی ذمہ داری یہ ہے اہل علم سے علم لے لیں، اہل خانقاہ سے تزکیہ نفس اور تصفیہ باطن، ان سے اوراد اور وظائف، ان بزرگوں سے ہم فیض حاصل کریں. ہر دو سے اپنی نسبت قائم رکھیں، اسی میں ہماری عافیت ہے. اور ہر پروپگنڈا جو بھی سننے میں آتا ہے اس مہم کا کوئی حصہ نہ بنے. حضور نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کسی سے کوئی بات سنے اور بغیر تحقیق کے دوسروں تک پہنچا دینا. یہ جھوٹا ہونا ہے. سب سے بڑا جھوٹا وہ جو میسج دیکھا فلاں گستاخ ہو گیا اس کو فارورڈ کر دیا، کوئی یہ دیکھا کوئی تحقیق نہیں کی اس کو آگے فارورڈ، کسی کو بدنام کرنے میں ایک ایک جملہ آگے بڑھا رہا ہے تو وہ بندہ جھوٹا ہو رہا ہے. امت کا فریضہ یہ ہے علم کی بات لیں، بھلائی اور خیر کی بات لے لیں، کسی پروپگنڈے کا حصہ نہ بنے، نہ کسی ایسی مہم میں شامل ہوں جو اہل علم کو بدنام کرتی ہو یا اہل خانقاہوں سے لوگوں کو بیزار کرتی ہو. اللہ تعالی ہمیں علماء کرام، علماء حق کی صحبت نصیب فرمائے، مشائخ عظام سادات کرام کا ادب اور ان سے نسبت رکھ کر ان کے جد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم کو بھرپور فیضان نصیب فرمائے. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. اجازت چاہتا ہوں یہاں